هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ تمہاری نظر میں حضرت ابو بکر کی کیا ویلیو ہے؟ قرآن بتانا تمہاری نظر میں حضرت عمر کی کیا ویلیو ہے؟ قرآن بتانا تمہاری نظر میں حضرت عثمان کی کیا ویلیو ہے؟ قرآن بتانا تمہاری نظر میں حضرت علی کی کیا ویلیو ہے؟ جب قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن مجھے جواب دیتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں، لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہی لوگ ہیں۔ اس کا کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ اور کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ اور قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، بشکل رہبر چپے ہے رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ اور یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مختصر وقت ہے، میں سب سے پہلے حضرت پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ان کے زیر سایہ اپنا سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب آج یہاں خود موجود ہوتے، لیکن علماء اکرام اس بات سے بخوبی واقف ہے، ایک راستہ رخصت کا ہے، ایک عزیمت کا ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس دور میں عزیمت کا راستہ انتخاب کیا ہے، اور عزیمت کے راستے میں سختیاں ہیں، عزیمت کے راستے میں ہتھکڑیاں ہیں، عزیمت کے راستے میں جیل ہے، عزیمت کے راستے میں مسائل ہیں، لیکن ہم نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاتی رحمہ اللہ کی سنت کو زندہ کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی سختیاں آئے، جتنے بھی مسائل آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، انشاءاللہ العزیز پہلے بھی حق کہا تھا، اب بھی حق کہتے ہیں، اور جب تک زندہ انشاءاللہ حق کہیں گے انشاءاللہ۔ میں استاد العلماء حضرت مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے آج مجھے کہا کہ وہ آپ کے چاچا محترم ہیں، اور مجھے کہا کہ آپ نے تمام کام چھوڑ کر وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کا پروگرام نہیں ہمارا پروگرام ہے۔ میں اس کامیاب جاندار شاندار پروگرام پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مختصر سی ایک بات کرتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ محبتوں کا مرکز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہر امتی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہر امتی، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ یوں ہوگا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور تمام دنیا سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے کہ ایک طرف اگر آپ کے والدین ہوں، ایک طرف آپ کے بال بچے ہوں، ایک طرف آپ کی جائیدادیں ہوں، ایک طرف آپ
کی زندگی کے تمام آرائشیں ہوں وہ سب قربان کر کے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات آ جائے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے، پھر آپ نے ختم نبوت پر بچے قربان کرنے ہیں، پھر آپ نے ختم نبوت پر بیٹے قربان کرنے ہیں، پھر آپ نے ختم نبوت پر ماں باپ قربان کرنے ہیں، پھر آپ نے ختم نبوت پر اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ اعلان کرنا ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجو تخت ختم نبوت، تاجو تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ محترم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محسن ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محسن ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آباء و اجداد کے محسن ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے محسن ہیں کہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت بکھری پڑی تھی، کہ آپ کی آمد سے قبل بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، کہ آپ کی آمد سے قبل والدین کو عزت اور احترام نہیں دیا جاتا تھا، کہ آپ کی آمد سے قبل بیت اللہ میں بتوں کو رکھا گیا تھا، کہ آپ کی آمد سے قبل حق اور باطل کی تفریق مٹ گئی تھی، کہ آپ کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ تلوار کیا جاتا تھا، کہ آپ کی آمد سے قبل شرک کو بابا کے دور بیان کیا جاتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا نقشہ یوں بنایا کیا جاتا ہے، الطاف سے غالی نے لکھا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز چڑھتی کی تلوار ان میں، یوں ہی روز چڑھتی کی تکرار ان میں، اور کسی نے یوں نقشہ کھینچا، خدا کے دین سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، خدا کے دین سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت پرستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا بس ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کا حمد گاتے تھے، کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے، وہ غلامی پڑے بتوں کا باپ کہتے تھے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر لیتے، فرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ شرم و حیا آنکھوں میں گل کر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، اور اب کے لوگ اس بچے کے جب احساس کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پہلوان والا ہونے والا تھا، محمد سے یہاں میں پیار جا رہا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ خدا کے دین کا پھر بولنے والا ہونے والا تھا۔ اختصار سے بتا رہا ہوں، آپ کی آمد سے قبل کا یہ نقشہ ہے، آپ کی آمد کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے، انقلاب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، سچ محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، حق محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، توحید محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے، قرآن محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہاں لوگوں اس طرف آؤ، اپنے والدین کو احترام دو، محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت میں جناب ابو بکر بیٹھے ہیں تو صدیق اکبر بنے ہیں، جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جناب عمر خطاب بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بنے ہیں، جناب عثمان بیٹھے ہیں، جناب علی بیٹھے ہیں۔ میں اگر ان کے فضائل بیان کروں آپ کہیں گے مانسرہ سے آیا تھا، فضائل بیان کر کے چلا گیا، حضرت پیر صاحب فضائل بیان کرے، آپ کہیں گے پیر صاحب کی زبانی بات تھی، لیکن نہیں، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں قرآن کی طرف جاتا ہوں، قرآن
کرے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کرے. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا حسین کفایت الناسا. نعرہ تکبیر. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ محمد الرسول اللہ کی نظر تھی. آئیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا عزم کریں, محبت کا عزم کریں, دنیا کو بتا دیں دنیا والوں تم جتنی سختیاں دے سکتے ہو تو, دنیا والوں تم جتنی قربانیاں مانگتے ہو مانگ لو, ہم نے عزم کیا ہے کہ محمد رسول اللہ سے وفا کی وفا کریں گے. تکبیر. تاج و تخت پہ نبوت. نعرہ تکبیر. آخری بات کر رہا ہوں, مجھے محبت کا سبق کہاں سے ملتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتا ہوں, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط ملتا ہے. اس خط میں کسی نے کیا لکھا ہے, اس وقت کا سب سے بڑا لعین, اس وقت کا سب سے بڑا کذاب مسیلمہ تھا. اس نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے ساتھ معاہدہ کیا جائے. کیا معاہدہ کیا جائے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا, یا یہ معاہدہ کیا جائے کہ ایک علاقے کے آپ ہوں دوسرے علاقے کا میں نبی ہوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا کہ تم جھوٹے ہو, اور پھر خط کو یوں پکڑا. صحابہ کی مجلس ہے, آپ نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو یہ خط پہنچائے گا, کون ہے جو یہ خط پہنچائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, غریب جسم کے صحابی ہے, کمزور جسم کے صحابی ہے, چاوڑی فروش ہے, مدینہ کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے. کھڑے ہوئے, جب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میری ذمہ داری لگائیے, یہ خط میں پہنچاؤں گا. جس وقت یہ بات کر رہے تھے ان کے منہ سے کھجور کے ذرات دوسرے ساتھی پہ گرے. اس نے کہا ذرا صبر کر لیتے, کیا جلدی تھی. کہا اگر صبر کر لیتا کسی اور کی ڈیوٹی لگ جاتی. اس حبیب انصاری کو خط ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ ملتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ملتی ہے. صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے جب بھی دیکھا کمزور جسم کا دیکھا, جب بھی دیکھا ہم نے اس کو غریب انداز میں دیکھا, لیکن آج جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ مبارک ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک ملی, تو اس کو جب ہم نے مدینہ سے نکلتے دیکھا تو جرنیل کی طرح نکلتے دیکھا. یہ مسیلمہ کے دربار میں جاتا ہے, جا کر سلام نہیں کرتا, جا کر تعارف نہیں کراتا, جا کے اپنا آپ نہیں بتاتا, بلکہ وہ نیزہ اٹھاتا ہے, یوں زمین پہ گاڑتا ہے. جیسے ہی گاڑتا ہے دربار میں ہلچل مچ جاتی ہے. مسیلمہ رعونت بارہ تھا, اس کا لشکر موجود تھا, اس کی فوج موجود تھی. اس نے کہا کون ہو. انہوں نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا, کہا جانتے نہیں ہو محمد رسول اللہ کے غلام کو لوگ شکل سے پہچان جاتے ہیں. کہا کیا لائے ہو. خط لایا ہوں. خط حوالے کیا. جب خط حوالے کیا مسیلمہ نے اپنے قاصد سے کہا خط کو پڑھو. جب خط پڑھا گیا اس نے کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو. جب مسیلمہ کے سامنے یہ بات ہوئی, پورے دربار کے سامنے یہ بات ہوئی, چہرہ لال ہو گیا, سرخ ہو گیا. غصے نے پوچھتا ہے پتہ ہے خط میں کیا لکھا ہے. جواب میں اس نے کہا جی ہاں پتہ ہے. کہا اس کی سزا معلوم ہے. کہا محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, میرے 12 بچے ہیں, کچھ اس میں ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, میرے 12 بچے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہیں, میرے 12 بچے ہیں, بہت کم عمر ہیں. جس وقت میرے ذمہ داری حوالے کی گئی تھی میں نے مڑ کے بچوں کی طرف نہیں دیکھا. تم کہتے ہو مڑ کے میرے سپاہیوں کو دیکھو. پتا کیا کرنا ہے, میری بات وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی بات ہے. اعلان کیا حضرت حبیب انصاری نے. کیا اعلان کیا؟ اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں. حضرت حبیب انصاری نے یہ اعلان کیا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں اور آخری نبی مانتا ہوں. اس کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا. جہاں اگر تم نے تلوار چلانی ہے, جہاں اگر تم نے تیر چلانے ہیں, جو اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اعلان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس ظالم نے حضرت حبیب انصاری کے ایک ایک جز کو کاٹا ہے. کتابوں میں آتا ہے ہتھیلی الف کٹھی پڑی ہوئی ہے, کتابوں میں آتا ہے پاؤں الف کٹے پڑے ہوئے ہیں, گردن الف کٹھی پڑی ہوئی ہے, لیکن جناب حبیب
کہ حافظ آباد والو تمہارے سامنے جب ایسے حالات آ جائے تم نے سب قربان کر کے محمد رسول اللہ سے وفا کر نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضرت پیر صاحب ہمارے علاقے میں آئے تھے، ہمارے علاقے میں اس جگہ پر آئے تھے جس کو وفا کہا جاتا ہے۔ آئیے محبت کی ایک داستان سناتا ہوں۔ حضرت وہاں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کون غلام غوث ہزاروی؟ وہ غلام غوث ہزاروی جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ جناب غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سے میں اس حدیث کی تشریح سننا چاہتا ہوں۔ مولانا غلام غوث صاحب آپ کیا تشریح کریں گے اس حدیث کی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کی زندگی پڑھتا ہوں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ہمارے علاقے سے MNA بھی منتخب ہوئے ہیں، MPA بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو MNA MPA منتخب کراتے ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ایک زین العابدین نام ایک بیٹا، باقی نارینہ اولاد نہیں، سب زنانہ اولاد ہیں۔ مولانا ہزاروی صاحب خود حکیم ہے، اس کے لیے دوائی بنا رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی ہے، حضرت جا کے دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک شخص تھا، اس نے کہا مولانا غلام غوث سے ملنا ہے۔ حضرت ہزاروی نے جواب دیا میں مولانا غلام غوث ہوں۔ کہا حضرت آپ کے بارے میں ہمارا مشورہ ہوا ہے۔ کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا یہ مشورہ ہوا ہے کہ وہ جابا بلاکوٹ کے علاقے میں کچھ قادیانی آئے ہیں، وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور ببانگی دول کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب ہے جو ہم سے بات کرے۔ ہم مسلمانوں نے مشورہ کیا ہے کہ اس کا جواب مولانا غلام غوث دیں گے۔ میں کہتا ہوں مولانا غلام غوث کو بشری تقاضا یہ ہے، میں بھی بیٹوں والا، آپ بھی بیٹوں والے، جب بیٹا بیمار ہو اور بالکل اس حالت میں ہو کہ دنیا سے جانے کا وقت ہو تو آپ بھی یہ سوچیں گے چند لمحات اس کے ساتھ گزار دوں، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر تھے۔ میرا تخیل کہتا ہے مولانا غلام غوث صاحب نے سوچا ہوگا کہ چند لمحات اس کے ساتھ گزار کے چلا جاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت اندر کی طرف آ رہے تھے تو اس بابا نے جو بندہ لینے آیا تھا اس نے پیچھے سے جواب دیا، اس نے کہا اچھا بابا، آج جب نبی کی عزت کی بات آئی، ختم نبوت کی بات آئی تو آپ کو اپنے بیٹے کی فکر پڑ گئی، میں بروز محشر محمد رسول اللہ سے گلہ کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہزاروی آئے، اپنی گٹری اٹھائی، وفا کی طرف آئے۔ اس وقت GTS بسیں چلا کرتی تھی، GTS بسیں۔ حضرت ہزاروی آئے ہیں، بس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنے میں بس آئی ہے۔ حضرت نے اس پہ یوں پاؤں رکھا ہے پائیدان پہ، اور پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا حضرت رک جائیے، حضرت رک جائیے۔ حضرت نے یہ پاؤں پائیدان سے نیچے نہیں کیا اور یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کا ایک لوتا بیٹا زین العابدین وہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کی گھر والی کہہ رہی اس کا جنازہ پڑھا کے چلے جائیں، آپ کی گھر والی کہہ رہی ہے اس کے لیے قبر اور تدفین کا انتظام کر کے چلے جائیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کے عشق پر قربان جاؤں، مولانا نے پاؤں نیچے نہیں کیا اور یوں پیچھے مڑ کر اس کو کہا کہ جاؤ میری گھر والی کو جواب دے دو کہ زین العابدین کو دفنانے والے بہت ہوں گے، اس کا جنازہ پڑھنے پڑھانے والے بہت ہوں گے، میں محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے جا رہا ہوں، ختم نبوت کے لیے جا رہا ہوں، ناموس رسالت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ یہ جنازہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین ہے، اور ہمیں اس حدیث کی تشریح سمجھائی ہے کہ حافظ آباد والوں جب بچے قربان کرنے کا وقت آ جائے پھر آپ نے سب قربان کر کے محمد الرسول اللہ سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ۔ جس کا ارادہ وہ بولے انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ حضرت آپ کی اجازت سے ان سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ محمد الرسول اللہ سے وفا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے بھی قربان کروں گا، بڑے بھی قربان کروں گا، رشتے بھی قربان کروں گا، تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتانے کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، خود بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے وعدہ لے رہا ہوں، ختم نبوت کے سپاہی بن کے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں اور وعدہ کریں انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، ہم نے انشاءاللہ العزیز ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، ہم نے انشاءاللہ العزیز ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، ہم نے انشاءاللہ العزیز ناموس صحابہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، ہم نے انشاءاللہ العزیز دفاع اہل بیت پر کوئی کمپرومائز نہیں
ظفر علی خان کہتے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی حج اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں فاجعی بخاج عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا